انٹرنمنٹ سینٹرز بھی اس وقت آپ کے صوبے کے اندر موجود ہیں. آپ بات کرتے ہیں انصاف کی پارٹی ہیں آپ، مگر آپ کے اپنے جو لوگ ہیں وہ انصاف سے محروم ہیں. ان انٹرنمنٹ سینٹرز میں کون ہے، اس کے اوپر کیا چارجز ہیں، کتنی دیر تک وہ وہاں پہ ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ. فیملیز جو ہیں وہ باہر بیٹھی رہتی ہیں، کہتی ہیں ہمارا بندہ تو ہمیں دے دو، تو نہ ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، وہ مسنگ پرسنس کے طور پہ اندر ہیں. یہ آپ نے برداشت کیا، بڑا عرصہ آپ نے برداشت کیا. کتنی دیر اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ برداشت کرے گی؟ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، اس لیے ہم آج بھگت رہے. شاید ہمیں احساس نہیں تھا، شاید ہمیں سمجھ نہیں تھی، شاید ہماری جو ہے سوچ محدود تھی، شاید ہم ایک ہی اس نظر سے دیکھتے جو ہمیں دکھایا جاتا تھا. تو ہم سے غلطیاں ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس کا ازالہ کر دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ایسی آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، آپ کو وہ چیزیں نظر آئے گی جو پہلے ہم نے نہیں کی، جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پچھلی غلطیوں کا ہم ازالہ کریں. پولیس کا آپ کیا کریں گے؟ اس لیے چونکہ ان کیسز کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈی ایس پی جو ہے وہ ایک شخص کو اٹھا کے لے کے جاتا ہے. میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں. پی ٹی ایم کے ایک شخص کو اٹھا کے لے کے گئے اور پھر انہوں نے ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے کر دیا. اس کے بعد وہ انسان جو ہے وہ غائب ہے. اب اس کے پر عدالتی فیصلہ بھی آ چکا ہے، ڈی ایس پی کو سزا بھی ہو چکی ہے، مگر وہ غائب ہے. آئی جی جس طرح آپ کے صوبے کے ہے، وزیر اعلیٰ نے اس کو طلب کیا اور پوچھا کہ صنم جاوید کو کیسے دن دہاڑے جو ہے میرے صوبے سے اٹھا لیا گیا. تو پھر آپ پولیس کا کیا کریں؟ نہیں، پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جب عمران خان صاحب کی فیڈرل حکومت تھی نا، تو کی پی کی عوام نے جو ہم نے جو امن سے وہ وقت گزارا، وہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے، وہی مثالی پولیس جس کی ہم مثالیں دیتے تھے اور جس کی بالکل وہ تھی. ہم نے پولیس کو جو ہے با اختیار بنایا تھا، ہم نے پولیس کو سارے پولیٹیکل انٹرفیرنس سے باہر کر دیا. اس کا فوکس صرف لا اینڈ آرڈر پہ تھا. لیکن جب سے ہماری حکومت کی نا، تو وہی جو مثالی پولیس تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا. یہ جو 1.5 سال 2 سال جو نگران سیٹ اپ بنایا گیا تھا، اسی عدالت اسی پولیس کو پی ٹی آئی کے ورکر کے پیچھے لگایا، وہی کام جو اس کا نہیں تھا اس سے کروایا گیا. اس سے پولیس کا مورال نیچے آ گیا. اس کا جو وہی کام جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوتا ہے. اب آپ کریں گے کیا؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں بدقسمتی یہاں پر یہ ہے کہ آئی جی جو ہوتا ہے، چیف سیکرٹری جو یہاں ہوتا ہے، وہ ہوتا تو صوبے کا نمائندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے یہاں فیڈرل سے ہوتی ہے، کنٹرول اس کو فیڈرل سے ہوتی ہے. تو اس پہ ہمیں سیریسلی سوچنا ہے کہ ہم پولیس میں کیا ریفارم لائے، تاکہ پولیس جو ہے وہ ڈی سی کی نیچے اس کی سی آر وہ بنائے، اس کی یہ وہ ایسا نہ ہو کہ ایک آئی جی جو ہمارے کہنے پہ نہ ہو، جو فیڈرل سے لے کے آئے. اگر پولیس کی سی آر بھی وہ بنائے، پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کرے، اس کا کنٹرول یہاں فیڈرل سے ہو، تو پھر تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں، آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں پھر تو ہمارے پاس کچھ نہیں آئے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، جہاں پر کمی خامیاں ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو دور کریں. ڈرون حملے، موٹر گولے، اس سے سویلینز کی جو زندگیاں ہیں وہ خطرے میں ہیں. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مظاہرے ہوئے آپ کے علاقے میں، چونکہ ڈرون حملے ہوئے، موٹر گولے پھینکے گئے لوگوں کے اوپر، اس کے اندر بچے بھی ہلاک ہوئے. اب اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت کیا کرے گی؟ نہیں، پی ٹی آئی کی حکومت جو کر سکتی ہے وہ کرے گی. آپ ہمیں بتائیں، آیا ہم ریاست سے لڑ سکتے ہیں؟ تو اگر ہمارے پاس جو اویلیبل آپشن ہوتے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، ایک تو دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. جتنی بھی اویلیبل فورم ہے ہمارے پاس، تو یہ نہیں ہے کہ ہم ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں. آرٹیکل 245 کو ریووک کریں گے؟ وہ تو ابھی پہلے ہم نے بات کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو پہلی جیسی کی منٹ بن جائے گی. انشاءاللہ امید ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے جس طرح کمٹمنٹ کی ہے وہ کر لے گا. اچھا، یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل اس کو تو ہماری صوبائی تنظیم نے، جس کو میں چیئر کر رہا تھا، ہمارے سب سے پہلے قرارداد ہماری طرف سے، ہماری تنظیم کی طرف سے آیا کہ یہ کر لے. تو اس انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ہو جائے گی. لیکن پھر یہ ہے کہ اگر ریاست اس کے بات کرے تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے، ہم تو کوئی ریاست کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے کہ ہم وہاں پولیس کو کیا ہتھیار اٹھاؤ ہم نے فیڈرل پہ کرنی، وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن ہم سپورٹ نہیں کریں گے. ہم جو ہے ہماری وجہ کیا ہے، ہم یہی سمجھ رہے کہ اس سے نفرتیں مزید بڑھتی ہے جب بے گناہ قتل ہوتے. ہم یہ جو ہمارے خلاف یہ بیانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد، ہم تو چاہتے اچھا ایک ادارے کا بندہ اس کو زیادہ شوق ہوگا کہ کی پی میں امن ہو یا مجھے چاہتا ہوں میرے بچے. اچھا، یہ فیڈرل کا پنجاب کے بندے کو زیادہ ہوگا کہ مجھے ہوگا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ کی پی میں امن ہو. لیکن میرے طریقہ کار پہ اختلاف ہے. میں کہتا ہوں آئیں مجھ سے بیٹھے، ہماری رہنمائی